السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایمان افروز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ رات کی تاریکی ایسی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ سردی اتنی تھی کہ لوگوں کو بستر کے اندر بھی شدید سردی کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ ایسے میں 3 سائے حرکت کرتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور انہوں نے اپنے چہروں پر سیاہ کپڑے لپیٹ رکھے تھے۔ قبرستان میں وہ داخل ہوئے اور درختوں کے پھیلے ہوئے جھنڈ میں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ بوڑھا تو ایسے سو رہا تھا جیسے تھکا ماندہ مزدور سوتا ہے۔ بھلا اتنی دولت ہو اور پھر نیند آ جائے تو کمال کی بات ہے۔ ان میں سے ایک بولا، ویسے تمہاری بات ٹھیک ہے، ہمیں توقع نہ تھی کہ بغیر کسی مزاحمت کے اتنا سارا مال مفت میں ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب کی بار دوسرا بولا، اچھا اب زیادہ باتیں نہ کرو اور مال کے 3 حصے کرو تاکہ اندھیرے میں ہم اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں۔ تیسرا شخص بولا جو ان دونوں سے کم گو اور سنجیدہ تھا، ہاں کرتے ہیں، تمہیں اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ پہلے والا سایہ بولا۔ ان میں سے ایک نے تھیلا کھولا اور مال کے 3 حصے کرنے لگا۔ وہ تینوں چور تھے اور اس پیشے سے ایک طویل عرصے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے چوری کا آغاز ہوش سنبھالتے ہی کر دیا تھا اور آج وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے کام میں طاق اور عیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک پکڑے نہیں گئے تھے۔ آج رات انہوں نے ایک ایسے گھر میں چوری کی تھی جو بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مالدار ہے اور حد درجے کا کنجوس ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے۔ نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی اس نے اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھا ہوا ہے۔ وہ تینوں چور جب اس مالدار آدمی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور نہ ہی مال کو تلاش کرنے میں کوئی دقت ہوئی۔ وہ مالدار آدمی سویا ہوا تھا، تاہم ان تینوں نے اس بات کو ضرور نوٹ کیا کہ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور سکون تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کی دولت کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ تینوں ہمیشہ چوری کرنے کے بعد اسی قبرستان میں آ کر چوری شدہ مال کو آپس میں تقسیم کرتے تھے، تاہم آج یہاں آتے ہوئے انہیں کچھ خوف محسوس ہوا اور انہوں نے اس خوف کو وہم سمجھ کر اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم یہ خوف ابھی تک ان کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ اسی خوف کے ساتھ وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ لو جی، ہو گئے مال کے 3 حصے، ان میں سے ایک نے آہستہ آواز میں کہا۔ ابھی وہ اپنا حصہ اٹھا ہی رہے تھے کہ انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خوف سے ان تینوں کی گھگی بند گئی۔ وہ تینوں جنوں، بھوتوں اور روحوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہر دفعہ چوری کرنے کے بعد اسی قبرستان میں اپنا حصہ بانٹتے تھے، اور آج تک وہ اس قبرستان سے خوفزدہ نہ ہوئے تھے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ تینوں قدموں کی آہٹ کا مشاہدہ کرنے لگے کہ قدموں کی آہٹ کس سمت سے آ رہی ہے۔ اچانک قدموں کی آہٹ تھم گئی۔ پھر ان تینوں کو محسوس ہوا کہ جیسے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے، اور اندھیرے میں ان کو خوفناک آنکھیں گھور رہی ہیں۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے، لگتا ہے یہ ہمارا وہم تھا یا پھر کوئی جانور اس طرف نکل آیا تھا، ورنہ کسی انسان کا رات میں یہاں کیا کام؟ ان تینوں میں سے ایک ہمت کر کے بولا، ہاں ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ دونوں چوروں نے اس کی تائید کی۔ اچانک انسانی کھانسی کی آواز انہوں نے سنی تو وہ تینوں بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ ایک دفعہ پھر وہ اس سمت کا مشاہدہ کرنے لگے جہاں انہیں کسی کی موجود ہونے کا شبہ تھا۔ کچھ دور انہیں ایک گھنا اور پراسرار درخت نظر آیا جو ان سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔
قدموں کی چاپ اور کھانسنے کی آواز یقیناً اس درخت سے آئی تھی۔ وہ اس درخت کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اب دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ایک سایہ اس درخت سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا قد 8 فٹ سے بھی نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر پائے تھے کہ وہ انسان ہے یا کوئی جن بھوت، تاہم یہ بات تو طے تھی کہ کسی انسان کا قد آج کل 8 فٹ نہیں ہوتا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کا چہرہ واضح نہیں ہوا تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے، اور وہ ہمیشہ ایسی ہی اندھیری راتوں میں چوری کرتے تھے۔ وہ تینوں اس سائے کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھے، تاہم اس سائے کے چلنے کا انداز بالکل انسانوں جیسا تھا۔ وہ سایہ اب بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ ان سے اب چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ اچانک غائب ہو گیا۔ ان تینوں نے اس سائے کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھولنے پر سائے کو نہ پا کر ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ چلو بھاگ چلتے ہیں، ان میں ایک نے کپکپائی ہوئی آواز میں کہا۔ خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے جو آواز نکلی تو ایسے پتہ چلا جیسے یہ آواز کنویں میں سے آ رہی ہو۔ انہوں نے لوٹا ہوا مال اٹھایا اور کھڑے ہونے لگے۔ ان کے حیرت سے پسینے چھوٹ پڑے۔ ان سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنی ٹانگوں کی طرف نظر دوڑائی تو اپنی ٹانگوں کو بہت ہی لاغر پایا۔ اوہ میرے خدا، ان میں سے ایک بولا، اور شاید یہ لفظ اس کے منہ سے پہلی دفعہ ادا ہوا تھا۔ اچانک انہیں روشنی محسوس ہوئی۔ روشنی اتنی پھیلی کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، تاہم انہیں سایہ صاف نظر آ گیا جس کی آہٹ انہوں نے اس قبرستان میں سنی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک نہیں بلکہ نورانی تھا۔ چہرے پر گھنی اور سفید داڑھی سے وہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا تھا۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ روشنی میں ان تینوں چوروں نے اس کو صاف دیکھ لیا تھا، اور ان تینوں کے لیے وہ بالکل اجنبی تھا۔ ان تینوں میں سے کسی نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ دن کے وقت اپنی بستی اور ارد گرد کی بستیوں میں آزادی سے پھرتے تھے، اور کسی کو ان کے بارے میں شبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ چور ہیں۔ تینوں نے اچانک ایک آواز سنی۔ میری بات سنو۔ وہ آواز کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ ان تینوں نے آواز کی سمت کا تعین کر لیا۔ یہ آواز اسی درخت کی طرف سے آ رہی تھی جس درخت کے تنے سے وہ نورانی چہرے والا بوڑھا ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ آج تک تم نے جتنی چوریاں کیں وہ اسی قبرستان میں آ کر تقسیم کی۔ اس سے پہلے تم لوگوں کو کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ جانتے ہو کیوں؟ بوڑھے شخص نے سوال کیا۔ اب ان تینوں کو اس کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ اب خوفناک اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس سائے کے سوال کے جواب میں ان تینوں کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ سایہ بولا، اس لیے کہ اب تک تم نے جتنے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کیں وہ سب لوگ بے ایمان، سنگ دل، بے رحم، ظالم، چاپر اور زکوٰۃ و خیرات کو جرمانہ سمجھنے والے تھے۔ غریبوں مجبوروں کو ایک پیسہ نہ دینے والے تھے۔ مگر جس شخص کے گھر میں تم نے آج چوری کی وہ بہت بڑا تاجر ہے، مگر اس نے اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کبھی نہیں کیا، اور جو کچھ کمایا وہ غریبوں میں تقسیم کرتا رہا۔ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو زیور تم نے چرایا کیا وہ اب بھی تمہارے پاس موجود ہے؟ ان تینوں نے زیور کو ٹٹولا تو زیور غائب تھا۔ سارا زیور دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچ چکا ہے۔ وہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ زیور اس نیک آدمی نے ایک غریب مزدور آدمی کو دینا تھا جس کی 3 بیٹیوں کی شادی چند روز بعد ہے۔ وہ تینوں بت بنے سب کچھ سن رہے تھے۔ سائے نے اب دوبارہ کلام کیا۔ اب سارا زیور دوبارہ اس نیک آدمی کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کے زیور اور دولت کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ سزا کے طور پر تم تینوں ٹانگوں سے معذور ہو چکے ہو۔ جتنا عرصہ جیو گے اب تم تینوں بغیر ٹانگوں کے جیو گے۔ یہ کہہ کر سایہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تینوں چیخے مگر ان کی چیخیں رائگاں گئیں۔ وہ واقعی تینوں اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے۔ اتنا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ حلال روزی، اللہ کی راہ میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات دینے والے کی دولت اور مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔